السلام علیکم۔ آج کی کہانی روزے دار لڑکا۔ روزے دار لڑکا صبح سے بھوکا پیاسا مگر ثابت کھڑا تھا۔ گرمی کے موسم میں روزے کا امتحان واقعی بہت سخت ہوتا ہے، لیکن سچے ایمان والے مشکل سے کبھی نہیں گھبرایا کرتے۔ یہ لڑکا حمزہ نامی ایک نہایت معصوم ایک نیک دل بچہ تھا۔ اس کی عمر صرف 12 سال تھی، مگر حوصلہ بڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی نیکی اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ حمزہ نے ہر سال باقاعدگی سے روزہ رکھا، عبادت کرتا۔ اس کا گھر چھوٹا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی والدہ سے ہمیشہ نیکی کا راستہ دکھاتی۔ باپ ایک مزدور تھا جو صبح سے شام تک کام میں کرتا تھا۔ گھر میں چیزیں کم مگر دل محبت سے بھرے ہوئے رہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو گھر میں خوشیاں بڑھ گئیں۔ حمزہ نے پہلا روزہ بہت شوق اور محبت سے رکھا۔ پورے دن قرآن پڑھتا رہا، مسجد جاتا اور والد کی بھی مدد کرتا۔ گاؤں میں روزے کا خاص احترام کیا جاتا تھا۔ ہمیشہ بچے بھی روزے داروں کی عزت ساتھ محبت سے کرتے۔ حمزہ کا دل بہت نرم اور دوسروں کا خیال رکھنے والا۔ وہ ہمیشہ کمزور محتاج لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن سخت گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ حمزہ اسکول سے جانے کے لیے صبح ہی روانہ ہو گیا۔ راہ میں دھوپ اس کے چہرے پر تیز پڑ رہی تھی، پیاس بڑھ رہی تھی، مگر اس نے ثابت قدمی رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ روزہ صبر اور تقوی کا نام ہوتا ہے۔ اسکول پہنچا تو دوستوں نے اس کی تعریف کی۔ سب نے کہا حمزہ تو بہت ہمت والا بچے ہو۔ حمزہ نے مسکرا کہا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اسکول میں آج اہم ٹیسٹ بھی لیا جانا تھا۔ سارا دن گرمی پیاس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حمزہ نے بہت ہمت نہ ہاری، محنت جاری رکھی۔ ٹیسٹ شروع ہوا تو اس نے اپنا پورا دھیان لگایا۔ استاد حیران ہو کہ روزے میں بھی اتنی محنت۔ چھٹی کے بعد حمزہ اسکول سے باہر نکلا۔ واسی بس کے راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھا دھوپ میں پسینہ بہہ رہا تھا، حد تک تھک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی بھاری گٹھری تھی۔ حمزہ فوراً آگے بڑھا، اس کی گٹھری اٹھائی۔ بوڑھے نے کہا بیٹا تم روزے دار ہو، آرام کرو۔ حمزہ نے کہا خدمت سے روزہ ٹوٹتا نہیں بیٹا۔ بوڑھے نے دعا دی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حمزہ نے اسے گھر تک چھوڑا، آگے چل دیا۔ سورج ابھی بھی تیز ہو چکا تھا اور راستہ دور تھا، مگر حمزہ نے ہمت رکھی۔ چلتے چلتے اسے آسمان چکرانے سا محسوس ہوا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ گیا، دل میں نماز و صبر کی دعائیں پڑھتا رہا۔ جب طبیعت بہتر ہوئی پھر آگے بڑھا۔ گھر پہنچا تو والدہ نے پیار سے بٹھایا۔ انہوں نے کہا بیٹا روزہ اللہ کی رحمت ہے، ثواب صبر کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے ہمیشہ۔ حمزہ نے پانی کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ افطار کا وقت ابھی دور تھا، تقریباً 2 گھنٹے۔ وہ قرآن پڑھنے میں بیٹھ گیا، سکون محسوس کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، شام قریب آئی۔ گاؤں کی مسجد میں اذان تلاوت گونجی۔ حمزہ کھڑکی سے باہر دیکھتا مسکراتا رہا۔ محلے کے بچے سب گھر گھر کھجوریں بانٹ رہے تھے۔ رمضان میں محبت اور خوشیوں کی روشنی بڑھتی رہی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے دروازہ زور سے بجا۔ والدہ نے دروازہ کھولا تو ایک غریب عورت کھڑی تھی۔ وہ تھکی پریشان اور بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا بہن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ والدہ تیزی سے اندر گئی اور تھوڑا کھانا لے آئی، لیکن گھر میں کھانا بھی محدود تھا، بہت کم۔ حمزہ نے کہا اماں اپنا حصہ بھی اسے دے دو۔ والدہ نے مسکرا کے بیٹے کو دعائیں دی۔ غریب عورت نے روتے روتے حمزہ کی شاباش دی۔ افطار کا وقت نزدیک تھا مگر گھر میں کمی تھی۔ حمزہ نے صبر کیا اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت دروازے پہ ایک اور دستک سنائی دی۔ یہ گاؤں کے امام صاحب تھے، ہاتھ میں بڑا ڈبہ۔ انہوں نے کہا ایک نیک شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ والدہ حیران تھی کہ ایسا کون ہو سکتا ہے۔ ڈبہ کھولا تو اندر کھانا، پھل مشروبات۔ حمزہ نے خوشی سے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ افطار کے وقت گھر میں خوشیاں کی برسات ہوئی۔ حمزہ نے کھجوریں اٹھائی اور دعا پڑھ کر روزہ کھولا۔ اس لمحے اس کے دل میں سکون بھر گیا تھا۔ اس نے سوچا نیکی کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ اگلے دن بھی حمزہ نے روزہ رکھا پورے شوق سے۔ آج اسکول میں ایک اور امتحان ہونے والا تھا، اہم۔ راستے میں اسے ایک زخمی پرندہ ملا۔ وہ کانپ رہا تھا، اس کے پر زخمی دکھائی دے رہے تھے۔ حمزہ نے اسے احتیاط کے ساتھ اٹھایا اپنے ہاتھوں سے۔ اب اپنی پانی کی بوتل ساتھ نہیں تھی، روزہ تھا، مگر اس نے پرندے کو سائے میں رکھا، آرام دیا۔ اس نے گھاس نرم کر کے پرندے کے پر چلایا۔
ایک لڑکا جس کے پاس پانی تھا، ہم دونوں نے کہا بھائی پرندے کو تھوڑا پانی دے دیں۔ لڑکا پہلے حیران تھا، پھر پانی سے پیڑ ڈال دیا، پرندہ ہلنے لگا، جان میں جان آئی۔ ہم دونوں نے اسے جھونپڑی میں محفوظ جگہ رکھ دیا۔ اسکول دیر سے پہنچا مگر دل مطمئن تھا۔ استاد نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، ہم دونوں سچ بتا دیا بغیر کسی جھوٹ کے۔ استاد مسکرائے اور کہا یہ اصل نیکی ہے۔ انہوں نے حمزہ کو اس کلاس میں سب سے کے سامنے سراہا، دوستوں کو ترغیب دی، حمزہ جیسے بننے کی کوشش کرو۔ دن اس طرح گزرتا رہے، روزہ امتحان لیتے رہے۔ حمزہ روز روز نئی مشکلات کا سامنا کرتا رہا، لیکن کبھی مشکل شکایت نہ کی، ہمیشہ شکر ادا کیا۔ ایک دن گاؤں میں بجلی چلی گئی، اچانک گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، مگر حمزہ خاموش تھا۔ وہ والدہ کے ساتھ مل کر چراغ جلانے لگا۔ گرمی بڑھ گئی مگر اس نے افطار تک صبر کیا۔ رات کو تراویح کے لیے مسجد جانے لگا، راستے میں سے بچے کھیلتے دکھائی دینے لگے۔ بچے روزداروں کا احترام کرتے اور خاموش ہو جاتے۔ مسجد میں امام صاحب نے صبر کی اہمیت بتائی۔ حمزہ نے سن کر دل میں عہد کیا مضبوط، اور وہ ہر حال میں سچائی نیکی سے جڑے رہیں گے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا، اب گاؤں میں عبادت اور تلاوت کی محفلیں ہونے لگی تھیں۔ حمزہ راتوں کو جاگ کر دعا کرتا بیٹھا رہتا، اپنے والدین، گاؤں اور اسکول کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس نے سجدے میں رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے نیکی کے راستے سے کبھی نہ ہٹانا۔ اس راز سے دل میں عجیب سکون ملا۔ آج روزہ پہلے سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا، شدید گرمی، تیز ہوا اور جسم میں کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن حمزہ نے ہمت کی اور چلتا رہا۔ گاؤں کے قریب کنویں کا راستہ بہت مشکل تھا، وہاں سے ایک عورت پانی بھرنے کی کوشش کرتی، بالٹی بھاری تھی اور وہ سنبھل نہ پا رہی تھی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی، وہ روزے میں تھا مگر مدد ضروری سمجھی۔ عورت نے دعائیں دی اور کہا اللہ خوش رکھے۔ سارا دن اس نے طرح نیکیاں میں گزارتا رہتا۔ شام کو گھر آیا تو تھکن زیادہ محسوس ہوئی۔ والدہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہارا حوصلہ بہت مضبوط ہے، تم نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رہو گے۔ افطار کا وقت ہوا، گھر میں روشنی پھیل گئی۔ حمزہ نے دعا پڑھ کر کھجور منہ میں رکھی۔ آج اس کے دل میں خوشی پہلے سے زیادہ تھی، کیونکہ اس نے رمضان کو صحیح معنی میں جیا۔ آخری روزہ آیا تو گاؤں میں تہوار کی رونق بڑھی۔ حمزہ صبح جلدی اٹھ گیا اور بہت خوش تھا۔ اس نے کہا آج آخری روزہ بھی محبت سے رکھوں گا۔ وہ والد کے ساتھ بازار گیا کچھ خریدنے۔ راستے میں اسے ایک یتیم بچہ ملا، سڑک کنارے اس کے کپڑے پھٹے اور ہاتھ خالی دکھائی دیا۔ حمزہ نے اپنا نیا خریدا تحفہ اسے دے دیا۔ یتیم بچہ خوشی سے رو پڑا اور دعا دی۔ والد نے بیٹے کی نیکی دیکھ کر آنکھیں نرم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا تم میرے لیے فخر ہو بیٹا۔ افطار کے وقت گاؤں میں بڑا اجتماع ہوا۔ مسجد کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا، ہر گھر سے لوگ کھانا لے کر آئے وہاں پہ۔ حمزہ نے بھی والد کا بنایا کھانا لے آیا، سب نے مل کر افطار کیا، خوشیاں بانٹی۔ امام صاحب نے حمزہ کو خاص طور پر سراہا، کیا تم نے پورے مہینہ نیکیوں میں گزارا ہے، اللہ ایسے بچوں پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ رات کو حمزہ نے چاند دیکھا کر شکر ادا کیا۔ وہ سوچتا رہا رمضان نے اسے کتنی طاقت دی۔ اس نے عہد کیا سال بھر نیکی جاری رکھے گا، سچائی، صبر اور محبت دل میں ہمیشہ رکھے گا۔ حمزہ آج سے روزے دار لڑکا نہیں رہا تھا، وہ واقعی اللہ کا شکر گزار اور نیک بندہ تھا۔ اس کی کہانی گاؤں میں ہر جگہ سنائی جاتی ہے، بچے اسے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ حمزہ نے سب کو سکھایا کہ روزہ محض بھوک نہیں، روزہ کردار، اخلاق، ایمان کی مضبوطی بھی ہے۔ محبت، معافی اور صبر روزے کی اصل روح ہے۔ نیکی ہمیشہ واپس آتی ہے انسان کے پاس۔ روزے دار لڑکا ہر دل کی دعا میں شامل رہا اور اس کی نیکیوں کا چراغ ہمیشہ روشن رہا۔